بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا یہ ٹرین کا پہلا سفر تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی، اسی وجہ سے بار بار آس پاس کے لوگوں کو دیکھتی، ان سے پوچھتی کہ کیا ٹرین میں کوئی غیر معمولی واقعات تو نہیں ہوتے۔ سبھی نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹرین چلنے ہی لگی تھی اور میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ کئی بار تو میرا دل چاہا کہ میں واپس چلی جاؤں۔ دراصل میرے اماں ابا کی طلاق ہو چکی تھی۔ میری اماں سرگودا میں ہوا کرتی تھیں جبکہ میرے ابا پٹھان تھے۔ میں زیادہ تر اماں کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ ابا کو بیٹیوں سے شروع میں اتنا لگاؤ نہیں تھا، اسی لیے طلاق کے بعد مجھے اماں کے سپرد کر دیا، مگر رفتہ رفتہ جب انہیں دوسری شادی سے اولاد نہیں ہوئی تو ان کو اپنی اولاد کی چاہ ستانے لگی۔ جب ہی اماں نے مجھے ابا سے ملنے کے لیے وقتی طور پر بھیج دیا تھا۔ ابا اس بات پر اماں کے بہت شکر گزار تھے۔ انہوں نے اماں سے کہا تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن پر مجھے لینے آئیں گے۔ جب ہی میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی تھی، تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اماں کی یاد ستانے لگی۔ میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ ایسے میں مجھے پیاس بھی لگی، بھوک بھی، اور میرا پریشانی کے مارے حال برا ہو رہا تھا۔ جب ہی میری نظر اپنے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر پڑی جو بڑے ہی اطمینان سے اپنے کام میں مصروف تھی، اس نے میری طرف دیکھا تو مسکرا کر اپنے پاس سے پانی کی بوتل مجھے دے دی۔ پانی بہت ٹھنڈا اور مزیدار تھا۔ میں نے گھٹا گھٹ پی لیا۔ پانی پی کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی نے مجھے جواب میں ایک مسکراہٹ دی اور بولی، اگر کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی اور میرا خیال رکھا۔ یہ کہہ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں ٹرین میں چلتے ہوئے مناظر دیکھ کر بہت گھبرا رہی تھی۔ مجھے سفر میں 6 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ ٹرین تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تبھی میری آنکھ کھلی تو سامنے بیٹھی لڑکی اپنے پاس مزیدار گوشت کے ٹکڑے کھا رہی تھی جو کہ بھنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میری بھی رال ٹپکنے لگی۔ میں نے اسے التجائی نظروں سے دیکھا تو وہ ہنس کر بولی، مجھے پتا تھا تمہیں بھی بھوک لگے گی، اسی لیے میں نے تمہارے لیے بھی منگوا لیے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اور ایسی ہی پلیٹ میرے سامنے رکھی تو میں نے حیرانگی سے پوچھا، یہ تم کہاں سے لائی ہو؟ ٹرین تو ابھی تک رکی ہی نہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ کالی آنکھوں والی ایک نہایت خوبصورت عورت تھی۔ اس کا رنگ گورا تھا اور اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جن پر کوئی بھی نشان نہ تھا، بس لگتا تھا جیسے وہ سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ تمہیں بھوک لگے گی، اس لیے میں نے تمہارے لیے رکھ دیے۔ اس نے بات تو تبدیل کر دی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے وہ مشکوک سی لگی۔ خیر، مجھے گوشت سے مطلب تھا، میں نے کھا لیا اور میری طبیعت بھی خوش ہو گئی۔ 2-4 گھنٹے اور گزرے۔ جب ہم خیبر پختونخوا کے علاقے میں داخل ہوئے تو مجھے سردی لگنے لگی، کیونکہ یہاں کا موسم کافی ٹھنڈ والا ہے اور پھر خنکی ہوا میں بھی بہت ہوتی ہے۔ یوں جب ٹرین چلتی ہے تو اور زیادہ سردی لگنے لگتی ہے۔ اب تو میں سردی کے مارے کانپنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ امی کی طرف تو کافی گرم موسم تھا، جبکہ یہاں آ کر مجھے سردی لگنے لگی تھی۔ وہ خود تو کالے لباس میں ڈھکی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اگر تمہیں سردی کے لیے کوئی کمبل وغیرہ چاہیے تو مجھے بتا دو۔ کمبل یہاں کیسے آئے گا؟ میں نے مایوسی سے کہا، لگتا ہے اب ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ ایسا کرتی ہوں کہ اپنے آگے بیگ رکھ لیتی ہوں، میں نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یوں میں نے اپنا چہرہ بیگ کے پیچھے چھپا لیا۔ ناک میں ٹھنڈی ہوا پڑنے سے مجھے نزلہ زکام ہونے کا بھی اندیشہ تھا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میں نے بیگ اپنی آنکھوں سے ہٹایا۔ تب میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو اس نے لال رنگ کا ایک خوبصورت کمبل اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، جبکہ اس کے کونے سنہری رنگ کے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولی، یہ لو، تمہیں بہت سردی لگ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر پہنچتے پہنچتے تم ٹھنڈی پڑ چکی ہو۔ لڑکی کی بات پر مجھے بہت حیرانگی ہوئی تھی۔ ابھی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کے پاس کوئی کمبل یا پھر سامان بھی نہیں ہے، تو یہ کمبل کہاں سے آیا؟ میں سوچنے لگی، لیکن اس نے مجھے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔
اب میں دوبارہ سے کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سفر میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ چہرے پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پڑتی، جبکہ میں نے اپنے آپ کو گرم کمبل میں لپیٹ رکھا تھا۔ اب سرد موسم کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ خیر تھوڑا اور آگے گزرے تو اس نے مجھے تازہ جوس بھی لا کر دیا۔ میں اب حیران بھی تھی اور شک میں بھی پڑ چکی تھی۔ میں نے جب اس سے بار بار پوچھا تو کہنے لگی، اگر تم مجھ سے اتنے سوال کرو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گی۔ خیر میں چپ ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اسٹیشن پر اتریں گے تو میں اس کا سامان والا بیگ بھی دیکھ لوں گی، آخر یہ کیا لے کر گھوم رہی ہے جو اس کے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد مزید ایک اسٹیشن آیا تو یہاں پر ٹرین رک گئی تھی۔ اس جگہ پر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور ٹرین کا اسٹیشن بھی تھا۔ جب ہی لوگوں کا میلہ لگا ہوا تھا، سب لوگ آ جا رہے تھے۔ ہم نے اگلے اسٹیشن پر اترنا تھا۔ ابھی ہمارا 6-7 گھنٹے کا سفر مزید باقی تھا۔ ویسے بھی میں بہت کچھ کھا پی چکی تھی، اس لیے مجھے کھانے کی زیادہ طلب نہیں ہو رہی تھی۔ اب میں بیٹھی ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ لڑکی اٹھ کر جائے گی تو میں اس کا سامان وغیرہ دیکھ لوں گی، لیکن ٹرین میں باقی لوگ بھی آ گئے اور سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ نہ وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی، نہ ہی اس نے اپنا کوئی سامان وغیرہ کھولا۔ میں نے دیکھا وہ بہت اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اتنے میں نے اس سے نام پوچھ لیا۔ کہنے لگی، میرا نام سیدہ فاطمہ بطول ہے۔ دراصل میں اتنی دور اپنے علامہ صاحب سے ملنے جا رہی ہوں۔ کون سے علامہ صاحب؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، میں بھی دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں، دین کو سیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا شوق دیکھ کر وہ لڑکی مجھے علامہ صاحب کے بارے میں مختلف باتیں بتانے لگی۔ علامہ صاحب کے بارے میں بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں عقیدت سے جھکی ہوئی تھیں اور وہ بہت خوبصورتی سے ان کی باتوں کو بیان کر رہی تھی۔ پھر یکدم جذباتی ہو کر بولی، آج جو تم میرے پاس سب کچھ دیکھ رہی ہو نا، میرے پاس جتنی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ میں نے جو گوشت منگوا کر کھایا، یہ سب انہی کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھیں کہ یہ سب تم نے اپنے بیگ سے نکالا ہے۔ میری بات پر اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں، کہنے کو تو میں نے بیگ سے ہی نکالا ہے، یہ رہا میرا بیگ۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی سائڈ پر رکھا ایک چھوٹا سا بستہ نکالا۔ یہ پرس نما بستہ بہت چھوٹا سا تھا، اس میں نہ تو کمبل آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ یہ کیا مذاق ہوا؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں آ سکتا، یہ تو خود چھوٹا سا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، بس یہی تو کرامت ہے جو مجھے علامہ صاحب کے علم نے بخشی ہے۔ مجھے بھی بتاؤ، یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا پھر میری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ ضرور تمہارے پاس کوئی نہ کوئی خفیہ طاقت تو ہے ہی۔ پھر تم نے علامہ صاحب کی بھی اتنی تعریفیں کی ہیں، یقیناً انہوں نے تمہیں کوئی غیب کا علم سکھا دیا ہوگا۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، دوبارہ ایسی بات اپنے منہ سے بھی مت نکالنا۔ انسان کے پاس مختلف علوم ہوتے ہیں، جن میں سے جنات کا علم بھی ایک چیز ہے، اور اس علم سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 7ویں جماعت میں پڑھا کرتی تھی۔ میری عمر تقریباً 15 یا 16 سال تھی۔ دراصل ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ پھر جب لڑکیوں کے اسکول کھلے تو اس وقت میری عمر زیادہ ہو چکی تھی، مگر اماں نے کہا کہ ہم نے کون سا تم سے نوکری کروانی ہے، اپنی آگاہی کے لیے پڑھنا ہے تو تم جا کر اسکول میں داخلہ لے لو۔ میں نے بھی اماں کی بات پر عمل کیا۔ یوں میں اسکول آنے جانے لگی، مگر وہاں آتے جاتے میرے شعور میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا علم ہوا تو میں باقی کتب بھی پڑھنے لگی۔ پھر اسکول میں ہمیں آداب سکھائے جاتے، بڑوں سے بات کرنے اور باتیں نہ کرنے کی بھی تمیز سکھائی گئی کہ خاموش کیسے رہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب تربیت ہمیں اسکول میں دی جا رہی تھی۔ انہی دنوں ابا کے ایک دوست بہت زیادہ دور سے ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ان کے دوست علامہ تقی۔ میرے ابا کے دوست کم اور مرشد زیادہ لگتے تھے۔ میرے دادا کی بھی تقی صاحب سے بہت دوستی تھی۔ دادا کا 5 سال پہلے انتقال ہوا تھا، تب علامہ صاحب ان کی وفات پر بھی ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ عاجز شخصیت کے مالک تھے۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب علامہ تقی ہمارے گھر میں تقریباً 10 سے زیادہ دن رہے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد 2-3 دن میں ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میرے باقی تایا زاد اور چچا زاد کزن اس بات کو بھول گئے تھے کیونکہ ان کی عمریں بھی کم تھیں۔
ویسے بھی دادا سے کسی کی زیادہ بات چیت نہیں تھی، وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتے تھے اور ان کی بھی شخصیت کم گوسی تھی۔ بس کبھی کبھی علامہ صاحب ان سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ بچے ان کو بہت جلد بھول گئے تھے۔ گھر میں البتہ سوگواری کی کیفیت طاری تھی۔ دادی کے تو رو رو کر آنسو خشک ہو گئے تھے۔ ایسے میں میرے دل کو بھی بہت دکھ پہنچا تھا، کیونکہ میں دادا کی خدمت گزار ہوا کرتی تھی۔ دادا مجھے ہمیشہ دعائیں دیتے تھے۔ اب دادا کی یاد میں مجھے نیند نہ آتی۔ رات کے 12 بجتے ہی میری آنکھ کھل جاتی۔ میں تقریباً 8-9 بجے سوتی تھی اور 12-1 بجے میری آنکھ کھل جاتی۔ ایسے میں مجھے اپنا آپ بہت بھاری محسوس ہوتا۔ دل چاہتا کہ اللہ کے حضور عبادت کروں، اللہ کو خوش کروں اور اپنے دادا کی مغفرت کے لیے دعا کروں۔ انہی دنوں میں بہت نیک اور تہجد گزار ہو گئی تھی۔ میں رات کو جب اٹھتی وضو کرتے ہی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی، اللہ سے مختلف دعائیں مانگتی اور اپنے دادا کے لیے تو خاص طور پر دعا مانگتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو باہر کا موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا۔ شاید ہلکے ہلکے بادل تھے اور تھوڑی تھوڑی ہوا بھی چل رہی تھی۔ میں نے سوچا آج اپنے کمرے کی بجائے صحن میں ہی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ ویسے بھی گھر میں اور کوئی نہیں تھا سوائے میرے والد اور علامہ تقی صاحب کے۔ میں نے صحن میں ہی جائے نماز بچھا لی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ مجھے نماز پڑھتے بھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ علامہ صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ صحن میں آئے۔ انہوں نے جا کر وضو بنایا اور پھر شاید جائے نماز لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے اس سب کا پتہ تب چلا جب میں نے ان کے کمرے کے دروازے کی بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ بہرحال ان کے جانے کے بعد میں اپنی عبادت میں مگن ہو گئی، یہاں تک کہ صبح کے 3 بج گئے۔ اب میں نے سوچا فجر کی نماز پڑھ کر ہی سوتی ہوں۔ ویسے بھی 3:30 بجے فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی تھیں۔ میں نے کچن میں جا کر اپنے لیے ہلکی پھلکی چائے بنائی اور پھر واپس آ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ یاد آیا کہ ایسے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے جا کر دوبارہ کلی وغیرہ کی، وضو بنایا اور پھر واپس آ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ مجھے بیٹھے 2 منٹ نہیں گزرے تھے کہ علامہ صاحب کے دروازے کی آواز آئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئے۔ مجھے جائے نماز پر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے بیٹی تم ابھی تک یہاں ہو؟ میں رات کو اٹھا تھا تو تم عبادت میں مصروف تھیں اور ابھی بھی تم یہیں ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ نے تمہیں عبادت کی توفیق دی ہے۔ حالانکہ آج کل کے بچے نماز اور عبادتوں کے قریب نہیں جاتے، مگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تو میرا دل بہت خوش ہے۔ علیم کی سب سے اچھی بیٹی تم ہی ہو۔ مولانا صاحب نے میرے والد کی بھی تعریف کر دی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ علامہ صاحب نے کہا کہ وہ مجھ سے دوبارہ تفصیل میں اس بارے میں بات کریں گے۔ میں تو ان کی بات کو بھول بھال گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی واعظ نصیحت ہی کریں گے کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ سب کام تو میں پہلے سے ہی کرتی تھی، اس لیے میں ان کے پاس دوبارہ نہیں گئی۔ لیکن پھر اسی شام میں علامہ صاحب کو ان کے کمرے میں چائے دینے گئی تو انہوں نے کہا بیٹی میرے سامنے بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ علامہ صاحب کی یہ گفتگو سن کر مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بچوں سے کم ہی بات کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی میں ان دنوں کم عمر ہی تھی۔ میں نے ان سے مزید کوئی سوال جواب نہیں کیا اور ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ علامہ صاحب نے پہلے خدا تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر بولے بیٹی میں تمہیں ایک بات کے لیے بہت داد دیتا ہوں۔ آج کل کے بچیاں زیادہ تر وقت کھیل کود میں اور موبائل فون پر گزارتے ہیں، مگر تم نے تو ابھی تک مجھے مایوس نہیں کیا۔ تم 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اللہ سے دعائیں مانگتی ہو اور عاجز رہتی ہو، یہی سب سے بڑی نشانی ہے مومن ہونے کی۔ میری بیٹی تم دیکھو، میں تمہیں اس کے لیے ایک ایسا راستہ بتانے جا رہا ہوں جو آج سے پہلے تم نے کبھی دیکھا یا سنا نہیں ہوگا۔ دیکھو تم یہ بات تو جانتی ہی ہو کہ دنیا میں جب ہم کوئی چیز کے لیے محنت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کا صلہ دیتا ہے، لیکن یہ بات صرف دنیا کے لیے سچ نہیں ہے۔ جو شخص دین کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس کا بھی صلہ اس شخص کو دے کر رہتا ہے۔ تمہاری بات اور ہے، تم ابھی چھوٹی بچی ہو، اگر تم چاہو گی تو تمہارے لیے دین کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔
ہم نے تو بہت سارے گناہوں اور ٹھوکروں کے بعد یہ سفر چنا ہے، لیکن تمہیں ابھی سے شعور ہے تو تم آگے چل کر ولایت کی منزلیں طے کرو گی۔ میری بیٹی، میں تمہیں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں جن سے تمہاری زندگی آسان ہوگی۔ تمہیں دین پر چلنا بہت آسان اور خوبصورت حصہ زندگی کا معلوم ہوگا، بس تم نے میری بات پر عمل کرنا ہے۔ یہ کہہ کر علامہ صاحب نے ایک کتاب کھولی اور بولے، دیکھو بیٹا، اس میں مختلف عوامل لکھے ہیں۔ اب ویسے تو جو لوگ نماز پوری نہیں پڑھتے اور اللہ کے حکامات پر نہیں چلتے تو میں انہیں کبھی بھی کوئی عمل یا وظیفہ کرنے کو نہیں کہتا، لیکن تم جیسی بچی جو ماشاءاللہ نماز میں اور روزے میں پوری ہے، پابندی دین کرتی ہے، تو میں اسے فخر سے یہ وظیفہ بتا سکتا ہوں۔ بیٹی، اس وظیفے سے ہوگا یہ کہ تمہارے وقت میں برکت پیدا ہوگی۔ جو کام تم 1 گھنٹے میں کرتی ہو وہ کام تمہارا 10 منٹ میں ہو جائے گا۔ یہی تو اس وظیفے کا کمال ہے، لیکن نماز کی پابندی شرط ہے۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو تمہارا 10 منٹ کا کام 1 گھنٹے تک پھیل جائے گا۔ اب اگر تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہو تو میں تمہیں اصل وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر علامہ صاحب نے ایک صفحے پر انگلی رکھی جہاں پر درود شریف لکھا تھا۔ یہ 2-3 طرح کے درود شریف تھے جنہیں پڑھنے سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہے۔ بیٹی، اس کے علاوہ ایک اور عمل جو بہت ہی مستند ہے۔ علامہ صاحب نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شاید یہ دیکھ رہے تھے کہ میں ان کی بات کتنی توجہ سے سن رہی ہوں۔ جیسے جیسے میں انہیں اہمیت دیتی وہ مجھے اور چیزیں بتاتے جا رہے تھے۔ دیکھو بیٹی، فرض نماز کے بعد تم اپنا ایک ہاتھ زمین پر رکھنا، دوسرا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھنا اور یا کویوں کا ورد 11 مرتبہ کرنا۔ اس سے ہوگا یہ کہ تمہارا ذہن تیز ہو جائے گا، وہ کسی گھوڑے کی طرح دوڑے گا۔ تمہارے ذہن سے سب الجھنیں دور ہو جائیں گی، تم اپنے مسئلے خود حل کر سکو گی۔ علامہ صاحب کی بات نے مجھے حیران کر دیا۔ کیا واقعی؟ میں نے تو آج تک کوئی وظیفہ نہیں کیا، تو اب کر لو بیٹی۔ علامہ صاحب نے برجستہ جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، میں یہ ہر نماز کے بعد کیا کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹی، ابھی میں ادھر ہی ہوں، تم 2-3 دن یہ وظیفہ کر کے مجھے بتانا کہ تمہاری ذہن میں اور تمہاری ترقی میں کیا فرق پڑا ہے، تمہاری پڑھائی میں تمہاری مدد ہوئی کہ نہیں۔ اب تم جاؤ، اگلے مرحلے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے کمرے سے بھیج دیا۔ خوشی سے میں پھولے نہ سما رہی تھی۔ علامہ صاحب نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائی تھیں جن سے میری زندگی میں بہت برکت ہونا تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں جاتے ہی سوچ لیا کہ آج میں یہ وظیفہ کر کے رہوں گی۔ اب میں نماز کا بے صبری سے انتظار کرتی۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا میں جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھتی۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے پورے 2 دن گزر چکے تھے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ توجہ سے نماز پڑھنے لگی تھی۔ اب پھر میری عادتیں واقعی میں بدلنے لگیں۔ میرے کام جلدی جلدی ہونے لگے اور میں کسی سے بھی کسی بھی کام میں پیچھے نہ رہتی۔ مجھے اپنے آپ پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ میں ایسی کیسے ہو سکتی ہوں۔ میرے لیے تو چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ بہرحال میرا ذہن تیز چلنے لگا۔ 2-3 دن بعد علامہ صاحب کو خود بھی اندازہ ہو گیا کہ میں خوش رہتی ہوں۔ تب انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولے، بیٹی، تم نے یہ وظیفہ بہت کامیابی سے کیا ہے۔ اللہ تمہیں بہت ساری منزلیں عطا فرمائے گا جس سے تم اپنی زندگی میں آگے بڑھتی ہی چلی جاؤ گی۔ ہم اگر ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی ان عوامل کو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنا، ورنہ تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی اور تم پہلے سے بھی بدتر حالات میں چلی جاؤ گی۔ تم نے زندگی میں جو کچھ بھی دیکھا ہے، جو کچھ بھی پایا ہے، وہ سب اس کی بے برکتی سے چلا جائے گا۔ اب دھیان میں رہے، جیسا میں بتا رہا ہوں ویسا ہی کرنا۔ علامہ صاحب نے مجھے بڑی رازداری سے بتایا۔ پھر کہنے لگے، رات کے وقت جب سب لوگ سو جائیں، اندھیرا اور خاموشی ہو، تم نے 2 نفل نماز کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد تم سیدھا بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر سورہ جن کی تلاوت کرنا۔ 13 بار کرنے کے بعد ہی تمہارے پاس آثار نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے، مگر تم گھبرانا مت۔ جنات تمہاری خدمت کے لیے آئیں گے، اور ہاں، ان پر ترس مت کھانا۔ تمہیں جو بھی چاہیے ہو، ان سے جو کام کروانا ہو انہیں بول دینا۔ یہ کہہ کر علامہ صاحب نے مجھے حیران کر دیا۔ جبکہ میں بے چین تھی میں یہ عمل کب کروں گی۔ علامہ صاحب کی شخصیت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے جو بتایا تھا یہ واقعی نہ صرف بہت طاقتور وظیفہ تھا، بلکہ اس سے مجھے پہلے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں اب کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی۔ رات کو اندھیرا ہوتے ہی میں نے بے صبری سے
وضو کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کی اور پھر سورہ جن کی تلاوت کی۔ پہلے تو میرے کمرے میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی رہیں جن کی طرف میں نے دھیان نہیں دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک خوبصورت بچی تھی جو میرے پاس کھڑی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کچھ چاہیے تو نہیں۔ اس بچی کو دیکھ کر مجھے ترس سا آیا مگر میں بولی نہیں۔ علامہ صاحب نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ جنات کی حالت پر ترس نہیں کھانا۔ میں نے اسے ایک چھوٹا سا کام کرنے کو کہا۔ میں اسے صرف کچن سے پانی لانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں ہی بیٹھ گئی کہ نہ جانے ایسا ہوگا یا نہیں، مگر حیرت تب ہوئی جب اس نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس آ گیا۔ مجھے پانی دے کر اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کامیابی مجھے اتنی جلد اور اتنی تیزی سے مل جائے گی۔ بس پھر کیا تھا، اس دن کے بعد سے میری زندگی بدل گئی، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ میں یہ سب کام دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کروں، جیسا کہ میں نے آج تمہاری مدد کی ہے۔ جب ہی میں علامہ صاحب سے ملنے اور ان سے مزید رہنمائی لینے جا رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بے اختیار میں نے بھی اپنی آنکھیں نہ جانے کیوں بند کیں، پر جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حیران و پریشان میں کئی منٹ تک ٹرین میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، مگر وہ لڑکی مجھے نظر نہیں آئی۔ خدا جانے وہ کون تھی اور کہاں جا رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔